الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزماں مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، وسیلہ خاص سے جمعۃ المبارک ان پاک مبارک اور سعید گھڑیوں میں اپنی بارگاہ اقدس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں پچھلے چند جمعۃ المبارک سے محرم الحرام سے شروع کر کے آگے احادیث مقدسہ کی روشنی میں حضور علیہ السلام کی آل اور عطرت کی نسبت میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی طرف سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے سارا بیان ہوا۔ آج بھی اسی کا ایک تسلسل ہے۔ یہ حضور سیدی شیخ الاسلام استادی مکرم پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ القدسیہ کی حدیث پاک کی کلیکشن ہے عرفان السنہ کے نام سے، اور اس کا جو چیپٹر ہے، یہ پورا والیوم ہے کتاب المناقب میں۔ اس میں انبیاء اکرام، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام اور اولیاء و صالحین کے فضائل و مناقب، یہ سارا بیان حدیث مقدسہ کی روشنی میں، اور اس میں ہم نے چیپٹر لیا ہوا ہے حضور علیہ السلام کی آل اور عطرت کا۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اہل بیت اطہار کا باعث امان اور باعث نجات ہونے کا بیان، کہ حضور علیہ السلام کی آل اور عطرت سے محبت، پیار اور عقیدت اس امت کے لیے باعث امان بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ یہ چیپٹر، یہ موضوع، اس پر پہلی حدیث پاک آج جسے ہم بسم اللہ کر رہے ہیں، ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایہا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی رواہ الترمذی و حسنہ۔ اس چیپٹر میں یہ پہلی حدیث پاک کہ حضور علیہ السلام کی آل اور عطرت امت کے لیے باعث امان بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری چیز میرے گھر والے ہیں۔ یعنی جو عربی متن میں آقا علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں آپ کے قول اقدس کے، فرمایا کہ انی قد ترکت فیکم،
بے شک میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ و اطراتی، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید، اور دوسرا فرمایا میری آل اور اطرت، میں کہ ان دونوں کا دامن اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، تو قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری روایت میں یہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ یوم عرفۃ وہو علی ناقتہ القصواء یخطب فسمعتہ یقول یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، رواہ ترمذی و طبرانی۔ دوسری روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کا موقع تھا، آقا علیہ السلام حج ادا فرما رہے تھے اور یوم عرفہ کا دن تھا، یعنی میدان عرفات میں وقوف کی گھڑیاں تھیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں اوپر حدیث پاک میں ہے سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اور یہاں حدیث پاک میں ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ حج ادا فرما رہے ہیں، میدان عرفات میں یوم العرفہ ہے، وقوف عرفات کی گھڑیاں ہیں، تو آقا علیہ السلام کا منظر کیسا بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی مبارک قصوہ پر سوار تھے۔ آپ آقا علیہ السلام نے حج جو ادا فرمایا تو اپنی اونٹنی جو تھی آپ کی قصوہ، اس پر آپ نے حج ادا فرمایا۔ آپ آقا علیہ السلام میدان عرفات میں قصوہ پر سوار ہیں اور آپ نے خطاب فرمایا، اور میں نے آقا علیہ السلام کو سنا، اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک میں تمہارے درمیان جو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک فرمایا کتاب اللہ، ایک نعمت دولت میں جو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے، قرآن مجید ہے، وَإِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، اور دوسرا فرمایا میری اطرت میری اہل بیت ہے، ان دونوں کا دامن تھام کے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی چیپٹر میں، اسی باب میں تیسری حدیث پاک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجوم امان لأہل الارض من الغرق واہل بیتی امان لأمتی من الاختلاف فاذا خالفتها قبیلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس، رواہ الحاکم وقال هذا حدیث صحیح الاسناد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النجوم امان لأہل الارض من الغرق، فرمایا آسمان پر جو ستارے ہیں وہ زمین پر صحراؤں میں، جنگلوں میں، سمندروں میں سفر کرنے والوں کو غرق ہونے سے بچاتے ہیں، اپنا راستہ بھولنے سے بچاتے ہیں۔ ابھی تو جدید سائنس ہے اور اس میں بہت کچھ سائنٹیفکلی تیار کر لیا گیا ہے، کتب نما تیار ہو گئے ہیں، بہت کچھ یعنی سیٹلائٹ اوپر بھیج دیے گئے ہیں، تو اب تو آسمان کے ستاروں کی اتنی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، لیکن ایک وقت تھا صدیوں سے یہ ایک پورا نالج تھا، علم تھا، پوری ایک سائنس تھی کہ آپ سمندر کو جا کے دیکھیں تو اس کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا،
اور جنہوں نے سمندر میں سفر کیا ہے ان کو پتہ ہے جب سمندر میں ہوتے ہیں تو آگے بھی دائیں بائیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کنارہ کدھر اور منزل کدھر ہے، تا حد نگاہ تک پانی پانی، سینکڑوں مائلز پر پانی۔ اس طرح بعض لوگ جو ہیں وہ صحرا میں یا جنگل میں کہیں بڑے بڑے دنیا میں صحرا ہیں تو وہاں ریت ہی ریت ہے، ٹیلے ہی ٹیلے ہیں۔ تو جب انسان سمندر میں یا ان صحراؤں میں سفر کرتے تھے تو دن کے وقت تو نشانیاں ہوتی تھیں زمین پر کہ اس طرف سورج بھی بتاتا تھا اس وقت اس مقام پر آ گیا، اس مقام پر آ گیا۔ دن کے وقت تو سورج سے رہنمائی ہوتی، کچھ نشانیاں ہوتی، لیکن جب سورج غروب ہو جاتا اور اندھیرا چھا جاتا تو اب اس وقت رہنمائی کدھر سے لی جائے؟ تو اللہ رب العزت نے جو آسمان پر ستاروں کا نظام رکھا ہے، انسان ان ستاروں سے مدد لیتا کہ میری منزل کس طرف ہے۔ وہ ایک بڑا مضبوط اندازے پر قائم کیا آسمان کا نظام ہے، اور سفر کرنے والے جانتے تھے کہ رات کے کس پہر میں فلاں ستارہ کس ڈائریکشن اور سمت پہ ہوتا، اور اس ستارے کو سامنے رکھ کے اپنی منزل، زمین پر تو اندھیرا ہی اندھیرا، کچھ نظر نہیں آتا تھا، تو آسمان کو دیکھ کر اپنی منزل کا تعین کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کے ستاروں نجوم کی مثال دی، فرمایا اگر وہ ستارے بجھ جائیں تو سمندر میں صحرا میں سفر کرنے والے غرق ہو جائیں، اپنا راستہ بھول جائیں، اپنی منزل پر نہ پہنچ پائیں۔ تو فرمایا ان ستاروں کی آسمان پر جو اہمیت ہے سمندر میں سفر کرنے والوں اور زمین پر سفر کرنے والوں کے لیے، فرمایا تمہارے درمیان جو ستاروں کی اہمیت ہے، نجوم کی اہمیت ہے، تمہارے درمیان میری آل اور عطرت کی وہ اہمیت ہے، میری آل اور عطرت کی اہمیت ہے۔ اور اللہ کی کتاب قرآن حکیم کی یہ شان ہے۔ اس حوالے سے اگلے جو متن ہے فرمایا کہ النجوم امان لأہل الارض من الغرق واہل بیتی امان، اور میری اہل بیت امان کا سامان ہے، بچاؤ کا سامان ہے، پروٹیکشن کا سامان ہے، لأمتی میری امت کے لیے، من الاختلاف اختلاف سے۔ کیا مطلب ہے کہ میری امت جب تک میری آل اور عطرت کا دامن تھامے رکھے گی، محبت سے، پیار سے، عقیدہ سے، ان سے، اس وقت تک میری امت اختلاف سے بچی رہے گی، باہمی مخالفت سے بچی رہے گی، باہمی حصوں میں طبقات میں تقسیم ہونے سے بچی رہے گی، جب تک میری امت میری آل اور عطرت کے دامن کو محبت اور پیار کے ساتھ پکڑے رکھے گی۔ فرمایا کہ فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ، جب کوئی قبیلہ میری آل اور عطرت کی مخالفت کرے گا، من العرب، عرب میں سے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میری آل اور عطرت کی مخالفت، میری آل اور عطرت کی دشمنی، میری اہل بیت کی مخالفت جب کسی قبیلہ میں آئے گی عرب میں سے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ فرمایا اختلافو، تو وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے۔ وہ قبیلہ جو میری آل اور عطرت کی مخالفت میں آیا، فرمایا اس کا نقصان ان کے اپنے وجود کو ہوگا کہ وہ بھی آپس میں منقسم ہو جائیں گے، آپس میں بٹ جائیں گے، آپس میں اختلاف میں پڑ جائیں گے۔ فَصَارُوا حِزْبَ ابلیس، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پھر ابلیس کے ساتھی بن جائیں گے، شیطان کے ساتھی، شیطان کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام کی آل اور عطرت کی مخالفت اور دور ہونا کیا نتیجہ مرتب کرتا، اور یہ آقا علیہ السلام کا قول اقدس قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے رہنما ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں اتفاق میں رہیں، ہم یکجان رہیں، یہ امت آپس میں جڑی رہے، اور جڑے رہنے میں طاقت ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں شان ہے، اسی میں عظمت ہے،
اور اس کی بنیاد آقا علیہ السلام نے اپنی آل اور اطرت کی محبت کو بیان فرمایا۔ میں جب تک میری آل اور اطرت کی محبت میری امت کے سینوں میں رہے گی، یہ حصوں میں نہیں تقسیم ہوں گے، یہ ایک دوسرے سے دوریوں میں نہیں پڑیں گے، اور جب دوریوں میں نہیں پڑیں گے تو دنیا کی کوئی قوم اس امت کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اس کے سامنے نہیں آ سکے گی۔ لیکن فرمایا جو میری آل اور اطرت کی مخالفت میں پڑا، اس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوگا کہ وہ قوم جو میری آل اور اطرت کی مخالفت کرے گی، قبیلہ بالآخر شیطان کا ساتھی بن جائے گا۔ اور اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث پاک اسی باب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی اس حدیث پاک کو بھی، اس قول کو بھی آپ نے روایت کیا، بیان فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اور عربی الفاظ کے جو متن کے ہیں الفاظ کہ اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح علیہ السلام، میری آل اور اطرت، میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کے سفینہ کشتی کی طرح ہے، جس میں اہل ایمان کو اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے تمام جتنی بھی قسمیں تھیں، انواع تھیں، ان کے جوڑے جوڑے اللہ کے امر سے اس میں رکھ لیے تھے۔ جب طوفان آیا تو پھر صرف وہی بچے جو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی کی کشتی میں سوار ہوئے۔ تو فرمایا کہ میری اہل بیت اس امت کے لیے سفینہ نوح کی طرح ہے، میں اس میں بھی وہی بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ فرمایا پیغام دینا یہ مقصود تھا کہ اے میری امت، تم بھی تبھی بچو گے جب تم بھی میری آل اور اطرت اور میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے، مخالفت میں نہیں پڑو گے، میری آل اور اطرت سے بغض نہیں رکھو گے، میری آل اور اطرت سے دور نہیں بھاگو گے۔ میں دور بھاگے، دیکھیں نا حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا بڑا پیارا تھا جی، جب وہ ڈوبا اس وقت بھی کلمہ زبان سے نکلا تو اللہ رب العزت نے خاموش کر فرمایا نوح اے میرے نبی اس موضوع پر بات نہ کرو، میرے ساتھ بات ہی نہ کرو، وہ تیری اہل میں سے ہی نہیں تھا، اگر اہل میں سے ہوتا تو پھر تمہاری بات بھی مانتا، ایمان لاتا۔ تو جب وہ گڑھے کو پکڑ کے وہ پانی میں تیر رہا تھا، وہ کہتا تھا میں بڑا تیراکی کا ماہر ہوں، مجھے بڑی اس پر قدرت حاصل ہے تیرنے پر، میں ابھی جا کے فلاں چوٹی کے ساتھ لگ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا بیٹے آ جاؤ کشتی میں، بات مان لو، ایمان لے آؤ، کشتی میں آ جاؤ۔ اس نے کہا نو، آج میں نہیں آؤں گا، میں بہت اچھا تیرنے والا ہوں، تو میں بالکل فلاں چوٹی پہ پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، مجھے کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ اور اسی لمحے چاروں اطراف سے اس کو حضرت نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی کہ آج کسی نے بچنا، آج کسی نے نہیں بچنا، جو بھی صرف وہی بچے گا جو آج میری کشتی میں، صرف وہی بچے گا۔ بیٹا آگے سے حقیقتیں کہہ رہا، لیکن اللہ کا پیغمبر اللہ کے نور سے دیکھ رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے جو خبر دی تھی اس پر ایمان رکھتے ہوئے ہی اپنے بیٹے کو بات سمجھا رہے تھے، بیٹے میری بات سمجھ جاؤ، آج وہی بچے گا جو میری کشتی میں بیٹھے گا۔ لیکن بیٹے کو سمجھ نہیں آئی، چاروں اطراف سے قرآن مجید آپ اٹھا کے دیکھیں سورہ نوح کو، چاروں اطراف سے موجیں آئیں، نہیں ہوتا ہے موجیں آتی ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر دائیں بائیں سے جی، جب ہوا چلتی ہے، لیکن جب عذاب آتا ہے اور اللہ کا عذاب مسلط ہوتا تو چاروں اطراف سے موجیں آئیں، اور پھر وہ اندر ہی لے گئی اس کو، پھر وہ نکل نہیں سکا اور مر گیا۔ تو طوفان نوح اور نوح علیہ السلام کی کشتی سب جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال اپنی آل اور اطرت سے محبت کو بیان فرمایا کہ جو
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے۔ فرمایا ادھر جو میری آل اور اطرت، میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا۔ جس میں نہ بیٹھ سکا، جو ادھر کشتی نوح میں نہ بیٹھے، وہ شیطان کے ساتھی بنے غرق ہوئے۔ جو ادھر میری آل اور اطرت اور اہل بیت کی محبت کی کشتی میں نہیں بیٹھے گا وہ بھی تباہ ہوگا، غرق ہوگا اور شیطان کا ساتھی بنے گا۔ یہ قیامت تک کے لیے اس امت کو پیغام دیا گیا۔ اسی حدیث پاک میں عن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول من رکبہا سالما ومن ترکہا غارقا رواہ طبرانی والبزار والحاکم۔ اس یعنی اسی حدیث پاک اگلا حصہ ہے، اس میں آقا علیہ السلام سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت کی کشتی پہ سوار ہو گیا سالمہ، وہ نجات پا گیا، محفوظ ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ ومن ترکہا غارقا، اور جو جس نے اس کو ترک کر دیا، پیچھے رہ گیا، وہ غرق ہو گیا۔ اسی طرح اگلی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ آخری زمانہ میں جو ہمیں یعنی اہل بیت کو قتل کرے گا گویا وہ دجال کے ساتھ مل کر قتال کرنے والا، یعنی میری اہل بیت کو جس نے قتل کیا، میری اہل بیت سے لڑا، انہیں شہید کیا، تو میری اہل بیت کو شہید کرنا، قتل کرنا اسی طرح ہے جیسے کوئی دجال کا ساتھی بن کر اہل ایمان سے قتال کرتا، اہل ایمان سے قتال کرتا۔ اس حدیث پاک کو بھی امام طبرانی اور امام قزائی نے بیان کیا۔ اگلی حدیث پاک بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی 3 حرمات ہیں، 3 حرمات ہیں، حرمات یعنی عزت والی، حرمت والی، شان والی 3 چیزیں جو ان کی حفاظت کرتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دینوں دنیا کے معاملات کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو ان 3 چیزوں کو ضائع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کسی چیز کی حفاظت نہیں فرماتا۔ سو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حرمات ہیں جن کی ہم حفاظت کریں تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری دنیا اور آخرت اور دین و دنیا دونوں کی امان اور حفاظت کی ذمہ داری لیتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی حرمت یعنی اسلام کی حرمت نمبر 1، میری حرمت، میری عزت، میری شان، اور میرے نسب کی حرمت۔ اس میں حضور علیہ السلام نے اپنے نسب کو شامل فرمایا، اور اس چیپٹر میں آخری حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہیں، پس جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو اہل آسمان بھی ختم ہو جائیں گے، اور میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے، پس جب میری اہل بیت ختم ہو جائیں گے تو اہل زمین بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس حدیث پاک کو امام دارمی نے لیا۔ آپ اندازہ کریں کہ جو آسمان کی ساری رونقیں چاند سے، سورج سے، کہکشاؤں سے، ساری رونقیں آسمان کی جو ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ سارے ستارے اور نجوم آسمان کے ختم ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ پھر آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے، اس میں ملائکہ اور بقیہ ساری مخلوقات جو آتی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، تو فرمایا اسی طرح زمین میں میری اہل بیت، میری آل اور اطرت امان کا سامان ہے۔ فرمایا جب میری آل اور اطرت ختم ہو جائے گی تو فرمایا پھر اہل دنیا بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بھی قائم نہیں رہ سکیں گے۔ تو گویا ہمارا قائم رہنا حضور علیہ السلام کی آل اور اطرت کے دامن کے ساتھ ہے، حضور علیہ السلام کی آل اور اطرت کے دامن سے ہماری بقا۔ تو جب بقا حضور علیہ السلام کی آل اور اطرت کے ساتھ ہے تو پھر اس احسان کا، اس مہربانی کا، اس کرم کا شکریہ کیوں نہ ادا کیا جائے،
اور شکرانہ یہ ہے کہ جس کے صدقے امان ملی ہوئی ہے، جن کے صدقے بقا ملی ہوئی ہے، تو پھر ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، اور جو کچھ بھی آقا علیہ السلام کی نسبت پر، آپ کی آل اور عطرت کی نسبت میں جو بھی عقیدت اور محبت کا اظہار بن سکتا ہے، ہماری طرف سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فانی دنیا میں آقا علیہ السلام کے ان اقوال کو سمجھنے اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔